اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، 14 دسمبر 2023۔ امپورٹنٹ ترین میسیج ہے، بہت دنوں کے بعد آن لائن آیا ہوں کچھ اپڈیٹس شیئر کرنے کے لیے امپلائیز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس میسیج کو شیئر بھی کیجئے گا، لازمی طور پہ شیئر کیجئے تاکہ تمام گروپس کے اندر، تقریباً 400 گروپس کے اندر جو امپلائیز کے میں ایڈ ہوں، بٹ دکھ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان گروپس کے اندر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، بٹ ویڈیو جو ہے وہ شیئر نہیں ہوتی، تاکہ کم از کم ہمارے تمام امپلائیز تک جو ہے، وفاق کی بات کروں تو 14 لاکھ، پنجاب کی بات کریں 10 لاکھ، کے پی کے بھی تقریباً 8 سے 9 لاکھ امپلائیز ہیں، اور اگر اس کے 10% تک جو ہے ایک میسیج ہمارا پہنچ جائے، اور اس میں سے 1% بھی جو ہے اگر اس پروٹیسٹ یا کوئی بھی ہم کال دیتے ہیں اس میں آئیں تو ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں۔ اس کو شارٹ کروں گا میسیج کو۔ اس ویڈیو کے اندر جو ایشوز ہیں جس کے حوالے سے اپڈیٹ دینی ہے، ایک تو پینشن کے حوالے سے تھی ہماری، جو پینشن ریفارمز کے نام پہ یہاں سے وفاق سے ہونا تھا، تمام پروونسز میں اس کو اڈاپٹ ہونا تھا۔ سیکنڈ ہے پنجاب کے لیو انکیشمنٹ کا جو ایشو تھا، جس پہ گرفتار بھی رہا میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ، یہاں سے گارنٹی لی گئی، پی ایم ایل این مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، اس کے بعد کی کیا اپڈیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد فیڈرل کا ہمارا الاٹمنٹ جو رولز ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ سینسس کی ڈیوٹی کے حوالے سے جو پیمنٹ تھی اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی اس ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 1 سے 16 کے جو امپلائیز تھے، میں فیڈرل کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ جن کی اپ گریڈیشن جو ہے کچھ کیڈرز ہو گئی تھی، کچھ کی رہتی تھی ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے، اور جن کو اسکیل بھی دیا گیا الاؤنسز اگلے اور پہلے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پاکستان کے امپلائیز کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو ہم نے لڑائی تحریک جو ہم نے شروع کی تھی، ہمیں ان تمام ایشوز کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ اس میں ایڈ کرتا چلوں ہمارے کے پی کے میں پینشن ریفارمز کے حوالے سے بھی، اور ینگ ٹیچرز جو ہیں ان کو سی پی فنڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ایڈ کروں گا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا جو ایک مقصد، ایک موٹیو تھا، وہ تھا تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا۔ صرف وفاق کی بات کی جائے تو 14 لاکھ میں سے 11 لاکھ ملازمین تھے جو ڈبل تنخواہ کسی نہ کسی طرح سے لے رہے تھے۔ ہم نے ایک جد و جہد کی صوبوں کے ساتھیوں کے ساتھ، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے ہم نے وہ لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ امپورٹنٹ ترین اس انٹرم گورنمنٹ جو آئی ہے اس کی موجودگی کے اندر، کہ جب ڈسپیرٹی ریڈکشن ہو گیا جن سے تفریق چل رہی تھی، تو ہمارے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی جن کے الاؤنسز تھے ان کو ڈی فریز کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے اس کو فریز کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہماری توجہ ڈائیورٹ رہے پینشن کے ایشوز کے اوپر، لیو انکیشمنٹ کے، ابھی ریسنٹلی جو ڈیتھ پیکج تھا اس کو ریوائز کر دیا گیا، اس کی اماؤنٹس، پنجاب میں میڈیکل کا ایشو لے، وفاق میں، یہ ساری چیزوں میں ہمیں الجھا کے جو ہمارا اصل مقصد ہے جس میں ہم تمام ساتھی اکٹھے ہوئے تھے، وہ تھا کہ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا۔ تو سب سے پہلے تو پینشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ وفاق میں ہم نے ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور جب پینشن کے حوالے سے بات کی تھی، فیس بک پیج جو میرا رحمان علی باجوہ وائس آف امپلائیز فالو نہیں کیا تو کر لیں، 9 تاریخ کو میں نے ویڈیو جو ہے شیئر کی تھی اور بتایا تھا تمام امپلائیز کو کہ پینشن کے اندر یہ چینجز لے کے آ رہے ہیں، اس کو ایوریج پہ لے کے آ رہے ہیں، اور بعد میں جب وہ ڈاکومنٹ ظاہری بات ہے آیا تو 8 اگست کی وہ سمری موو کی گئی تھی فائنینس کے حوالے سے، اور 9 تاریخ کو آپ کو بتا دیا گیا تھا اے ٹو زیڈ، اور وہ سمری ابھی بھی فیس بک کے اوپر جو ہے اویلیبل ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی پنجاب اور دیگر صوبوں میں ہمارے پاس یہ پرابلم آتا ہے کہ حکومت ایک کارروائی کر گزرتی ہے، اور جب ٹی وی چینل پہ اعلان ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں پنجاب کے حوالے سے جو گورنمنٹ پالیسیز اڈاپٹ کر رہی ہے نہیں پتہ، یہاں سے فیڈرل میں کیونکہ میں خود ادھر موجود ہوں تو ہم اس کو جو ہے اوور کم کر لیتے ہیں۔ رائٹ ناؤ منسٹری آف لا میں کوئی ریٹن چیز نہیں آئی، میں بڑا کلیئر کر دوں اس ویڈیو میں، پینشن ریفارمز کے حوالے سے ان ریٹن جو کہا گیا تھا کہ جی منسٹری آف لا نے کہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی، وہ زبانی ڈائریکشنز وغیرہ تو چلی، نیچے سے نوٹ بھی پٹ اپ ہوا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی۔
पंजाब के लीव इनकैशमेंट के हवाले से 18 तारीख को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस की जो है वो मीटिंग कॉल कर ली गई है। तमाम कायदीन उसमें बैठेंगे और जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके साथ मीटिंग और जो दीगर इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ जो ये पैकेज अभी रिसेंटली पीएम असिस्टेंट पैकेज जो है दौरान सर्विस फोर्थ होने वाला, वो मेडिकल के इश्यूज़, अपग्रेडेशन, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड था, पे प्रोटेक्शन के इशू से एक लंबी लिस्ट थी जो वहाँ पे हमने डिस्कस की। उन तमाम के ऊपर जो है एग्जैक्ट जो है लाए अमल दिया जाएगा। और वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, तमाम साथियों को, ख़ास तौर पे पंजाब भर के मुलाजमीन को बताता चलूँ कि एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है, बट किसी भी सूरत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं हमारे। कलम छोड़ हड़ताल से लेके अगर हमें बायकॉट करना पड़ता है, इलेक्शन की ड्यूटीज़ हैं, या सारे मामलात हैं कि बड़ा जेन्युइन एक इशू था जो हमने रेज़ किया था जिन बैठ के मुज़ाकरात के अंदर भी, कि लेट इट इसको एक साइड के ऊपर रखें अनटिल एंड अनलेस कोई एक सिटिंग गवर्नमेंट आती है या कुछ है। इंटरिम गवर्नमेंट तमाम सूबों के अंदर जब पे एंड पेंशन कमीशन बना था वो चीज़ नहीं है, तो सिर्फ पंजाब को जो है एक लेबॉर्ट्री क्यों बनाया जा रहा है। और डेफिनेटली जब पंजाब से होगा तो ये मैं वफाक में भी केपी के तमाम सूबों को बता रहा हूँ कि जहनी तौर पर आप लोग तैयार रहेंगे, सारों के साथ होना है। तो एक भरपूर लाए अमल दे के बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में रहते हुए गन पॉइंट पे तो मामलात नहीं हो सकते, मगर उस ज़िद्दी बच्चे की तरह हम मोहल्ले के अंदर तमाशा ज़रूर लगा सकते हैं। और तमाशा लगाने का जस्ट एक ही मकसद है, ये तमाम इदारे भी सुन रहे होंगे, स्पेशल ब्रांच के साथी भी, कि लिसन टू अस, कि हमारी बात सुनी जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस प्रेफर करता है कि मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हल हों, बट अनफॉर्चुनेटली किस लेवल के ऊपर ऐसा हो रहा है फाइनेंस में इस्लामाबाद जो पंजाब है कि ख़ास तौर पे मुलाजमीन को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे जब कुछ ज़िम्मेदारान भी बीच में थे, मैं पॉलिटिकल की बात करूं, PMLN मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मीटिंग भी बहुत से साथियों ने इतराज़ किया। तो आई एम वेरी क्लियर, किसी साथी को अच्छा लगता है या बुरा लगे, हमने अपनी समझ, अपनी सोच के मुताबिक तमाम वज़न जो है मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला अपनी कम्युनिटी के लिए। और अगर डेफिनेटली काम होता है तो क्रेडिट ये जाएगा उनको, और अगर नहीं होता तो आने वाला प्रोटेस्ट डेफिनेटली जिन्होंने जिम्मेदारी ली है ये उसके हवाले से होगा। 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से जो है लाए अमल जो है दिया जाएगा। तमाम यूनियन एसोसिएशंस के साथी इंशाल्लाह ताला उसमें शिरकत करेंगे। फेडरल के हवाले से खबरें ये आ रही थी, एक कमेटी बनाई गई है रूल्स के हवाले से कि जो बाप का मकान है वो बच्चे को नहीं जा सकता, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। उस हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और रिटर्न भी हम लिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को, जो ये पॉलिसी बनाने जा रही है कि आपके ज़ेली इदारे हैं पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, बल्कि हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी ये दूसरी भी अथॉरिटी बन चुकी है, कि आप इस पॉलिसी के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन एक अमाउंट देते हैं और आप रिटायरमेंट तक जो है जब एक पैसे ले लिए जाते हैं तो उसको कब्ज़े वाला प्लॉट उसके हवाले करें, उसको ज़रूरत ही नहीं है। और इंस्टेड ऑफ डैट कि उसके बच्चे को अगर मकान मिल रहा है तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए जब तक उसको वो कब्ज़े वाला मकान नहीं देती जिसकी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस या पैसे जमा करवा चुका होता है, तो उससे वो मकान लिया ना जाए। क्योंकि मुलाजिम अपनी सारी सर्विस यहाँ पे गुजार जाता है और जब रिटायर होता है तो उसको, मैं अपनी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, आई विल ऐड ऑन, 1988 में सेक्टर E12 जब डेवलप हुआ था, अनाउंस हुआ था, डेवलप तो आज की डेट में नहीं हुआ, 88 की बात कर रहा हूँ, आज से 35 साल पहले की। मेरी वालदा का एक प्लॉट था, जब अनाउंस हुआ था वहाँ पे मेरी वालदा टीचर थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 35 साल हो गए हैं सेक्टर को अनाउंस हुए, वो रिटायर भी हो चुकी हैं, उस सेक्टर का कब्ज़ा नहीं दिया गया है। तो नए आने वाला जो आज नौकरी में है, या मैंने तो लिटरली मैंने अप्लाई ही नहीं किया इस चीज़ को देखते हुए कि 10-15 जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़ाया जाएगी। तो ये इस तरह की पॉलिसी के जी बाप का मकान बच्चे को नहीं देना, उससे पहले जो है
آپ میک شور کریں کہ جو آپ سیکٹر اناؤنس کرتے ہیں، ملازمین سے پیسے لیتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ قبضے والا جو ہے ان کو پلاٹ دیا جائے۔ سینسس کی ڈیوٹی کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے، میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، تمام تر کاوشیں ہو چکی، کورسپونڈنس چل رہی ہے، اور یہ فیڈرل میں جو ہے میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ مطلبہ کرنے جا رہے ہیں ہم کہ سینسس کے حوالے سے جو 1,56,000 انومریٹر شمار کنندان نے ڈیوٹی سر انجام دی تھی، ہم انشاءاللہ تعالی مشاورت کے ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد خاص طور پہ جو ہے قاضی عمران صاحب اور راجہ طاہر صاحب جو ہم ایک پروٹیسٹ کی کال دیں گے وزارت خزانہ کے سامنے کہ پینڈنگ لائبلٹیز تو تقریباً 18 ارب روپے کی ہیں، اس میں سے جنہوں مردم شماری کی ڈیوٹی جنہوں نے کی ہے ان کو مردم شماری کی پیمنٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کریں تو صوبوں کی طرز کے اوپر آفیسرز کا ایگزیکٹو الاؤنس، مگر جو اپ گریڈیشن دی گئی ہے تمام صوبوں کے اندر کلیریکل سٹاف کی اپ گریڈیشن تو جو ہے کچھ اور، اسسٹنٹ ان کو 1 ٹائم دیا گیا، یو ڈی سی 13 ایک چیز پہ نظر ہے، اور گریڈ 1 سے لے کے جو 5 تک کو 2 اسکیل دینا تھا، 5 سے لے کے 15 تک کو، کیونکہ تمام ڈپرائیو کو ہم نے دلوایا، اس میں ہمارے ڈیفنس پیڈ کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، کچھ کو سول سرونٹ سے نکال کے جو بی پی ایس کے اوپر ہیں ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور جن کو اسکیل دیے گئے ہیں، اسکیل تو اگلے الاؤنسز پچھلے، تو اس حوالے سے بھی لیٹر لکھ رہے ہیں۔ تمام ساتھی بالکل اپنی تیاری رکھیں۔ نیکسٹ کال کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے جو ہمارے ینگ ٹیچرز ہیں، پہلے بھی بنی گالا آئے تھے، میں ان کے ساتھ ادھر موجود تھا، عطاء الرحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تمام تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہوئی ہے کہ اسمبلی سے بل اپروو ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غالباً 30 جون، ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ نہیں پتہ ہے کیونکہ میں اس کیس کو دیکھ نہیں رہا، کنسرن ہے، اس کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں، اور اپنے ینگ ٹیچرز بھائیوں کے ساتھ پشاور انشاءاللہ تعالی اظہار یکجہتی کے لیے ادھر موجود رہیں گے اور آخری ٹائم تک موجود رہیں گے۔ پیرالل ایک دفعہ پھر سے اینڈ پہ بتاتا چلوں، 18 تاریخ کو لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے تمام تنظیموں کی جو میٹنگ ہے وہ کال کی گئی ہے۔ تمام ساتھی اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں۔ 2 مہینے تک اگر چپ تھے تو ایک ایک چیز کے اوپر نظر تھی، یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی ہے جو انشاءاللہ تعالی پہلے بھی آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا، مگر یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم لوگ اتفاق اتحاد کے ساتھ جو ہے، نیک نیتی کے ساتھ، ملازمین تو ہیں ہی ہیں، قائدین جو ہیں تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے، ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، چھوٹی سے چھوٹی یونین کے مطالبات اور بڑی سے بڑی یونین کے مطالبات، اگر یہ پلیٹ فارم ہے تو اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم نے حل کروانے ہیں، مگر اس کے اوپر بھی پریورٹیز ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مطالبات وہ ہیں جس میں کہ ایک تمام کمیونٹی، جس طرح لیو انکیشمنٹ ہے اس میں گریڈ 1 سے لے کے 22 تمام کمیونٹی جو ہے اس سے کور اپ ہو رہی ہے، تو تمام یونینز ایسوسی ایشنز جو ہیں جو مطالبات ہیں، خاص طور پہ اکثر میرے کلاس 4 کے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کو لے کے اور اوپر تک جو ہے تمام ساتھی، اور اس کے ساتھ ساتھ منیمم ویجز جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے کئی ڈپارٹمنٹس کے اندر ابھی تک جو ہے 32,000 لاگو نہیں ہوئی ہے، تو خاص طور پہ ریلوے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ اس میسج کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امپورٹنٹ ترین جس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین، مندو خیل صاحب کی کمیٹی تھی، اس میں یہ معاملات گئے بھی، جو ڈیسیجن ہوا ریگولرائزیشن کا اب کورٹ کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالی کورٹ سے فردر کوئی آگے چیزیں آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس کورٹ کی ڈائریکشن میں۔